امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک بار پھر ایک نازک موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے، جہاں سفارتکاری، عسکری دباؤ اور تکنیکی پیچیدگیاں ایک دوسرے میں گتھم گتھا دکھائی دیتی ہیں۔ حالیہ خبروں کے مطابق اسلام آباد ایک مرتبہ پھر اس عالمی کشمکش کا مرکز بن سکتا ہے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا نیا دور متوقع ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے ذرائع کئی اہم اخبارات اور بعض ممالک کے حکام کے بیانات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پس پردہ رابطے تیز ہو چکے ہیں اور ایک نئی پیش رفت کی فضا بن رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ بیان کہ فریقین چند انچ کے فاصلے پر تھے، در حقیقت اس پیچیدہ عمل کی عکاسی کرتا ہے، جہاں معمولی اختلافات بھی بڑے تعطل کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے بیانات اس امر کو واضح کرتے ہیں کہ واشنگٹن خود کو پیش رفت کرنے والا فریق سمجھتا ہے اور اب گیند تہران کے کورٹ میں ڈال دی گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ ایران معاہدہ چاہتا ہے، دراصل ایک سفارتی دباؤ کی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق بڑا تنازع ایران کے جوہری پروگرام کے گرد گھومتا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ ایران طویل مدت یعنی قریباً 20 برس تک اپنی جوہری سرگرمیاں معطل کرے، جبکہ ایران زیادہ سے زیادہ 5 برس کی عارضی معطلی پر آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بنیادی تکنیکی مسئلہ افزودگی کا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نہ صرف افزودگی کو محدود کر دے بلکہ اپنے پاس موجود قریباً 970 پاؤنڈ اعلیٰ درجے کے یورینیم کو بھی ملک سے باہر منتقل کرے۔ اس کے برعکس ایران اسے ایران میں ہی رکھنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پہلے عملی اقدامات کرے، جبکہ ایران پہلے پابندیوں کے خاتمے اور مالی اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کرتا ہے، جن میں قریباً 6 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز بھی شامل ہیں۔ یہی عدم اعتماد مذاکرات میں تعطل کی بڑی وجہ ہے۔ آبنہ ہرمز کا مسئلہ بھی اس کشمکش میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ امریکہ اسے عالمی تجارت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا ہے، جبکہ ایران اسے اپنی اسٹریٹجک برتری کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں ایران کے اتحادی گروہوں کی حمایت بھی ایک حساس معاملہ ہے جسے امریکہ ختم کروانا چاہتا ہے۔ ان تمام عوامل کے باوجود یہ حقیقت واضح ہے کہ دونوں ممالک مکمل تصادم کے متحمل نہیں ہو سکتے، اسی لیے سفارتی راستہ کھلا رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان، ترکی، مصر، چین اور دیگر ممالک کی ثالثی کی کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی برادری اس تنازع کو مزید بھڑکنے سے روکنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران جنگ بندی کے خاتمے کی طے شدہ تاریخ یعنی 22 اپریل سے پہلے ایک بار پھر اسلام آباد میں مذاکرات بیٹھیں گے؟ اگر یہ دوسرا دور ہوتا ہے تو کیا دونوں ممالک اپنے موقف میں لچک دکھا سکیں گے، یا ایک بار پھر یہی چند انچ کا فاصلہ ایک بڑے معاہدے کو جنم لینے سے روک دے گا؟ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار صاحب، شہزاد چودھری صاحب، زیغم خان صاحب اور عامر احمد خان صاحب۔ آپ سب کے لیے پروگرام کا سوال۔ مذاکرات کے دوسرے دور کی بازگشت، کیا امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدے میں واقعی صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا؟ شہزاد چودھری صاحب، صورتحال کو دیکھا جائے اور جو پوسٹ یہ مذاکرات گفتگو دونوں جانب سے، جیسے جے ڈی وینس نے بات کی، ٹرمپ نے کی، ادھر عراقچی نے بھی سوشل میڈیا پر اپنا ڈالا، ان تمام صاحبان نے جو کچھ سامنے رکھا، اور اس کے بعد چین، روس، یورپی ممالک یا جی سی سی کنٹریز، ہر جانب سے ایک سفارتی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے کہ یا تو سیز فائر کو آگے ایکسٹینڈ کیا جائے یا کسی نہ کسی طور معاہدے کی طرف بڑھا جائے۔ کیا یہ چند انچ کا فاصلہ سمٹ کر ایک تاریخی معاہدے میں بدل جائے گا؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں بڑی واضح تک تو ایک واضح چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جوہری معاملات جو تھے اس پہ کہیں نہ کہیں پہ ایگریمنٹ آہستہ آہستہ ہونے جا رہا تھا، اور ہوتے ہوتے اس جگہ پہ پہنچ گیا تھا جہاں پر کہ معاملہ اس پہ تھا کہ یا 20 سال کے لیے ہوگا یا 1 سے 9 سال کے لیے ہوگا۔ ایران کی پوزیشن 1 سے 9 سال اور امریکہ کی 20 سال۔ اب یہ کیا آیا واقعی میں یہ سچویشن تھی، یا یہ تھی کہ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد جہاں پر کہ ایران اس چیز پہ اگری کر گیا کہ ہم وہ جو 440 کلو گرام جو ہمارے پاس افزودہ یورینیم ہے اس کو ہم زائل کر دیں گے، اپنے ہی ملک میں زائل کر دیں گے، لیکن نگرانی میں زائل کریں گے، یعنی IAEA کی نگرانی میں، اور وہ زائل کرنے پہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ بھی تیار ہو گیا کہ ہم بڑی حد تک ایک کچھ فکسڈ عرصے کے لیے افزودگی نہیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں جب طے ہو رہی تھیں تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ امریکہ یا ٹرمپ کو یہ خیال آیا کہ شاید ہی کچھ اور بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے اسے کہتے ہیں میکسیملسٹ پوزیشن کی طرف جانا شروع ہوئے۔ ایک تو یہ مجھے امریکہ کی طرف سے یہ جھول نظر آتا ہے کہ جو ہو رہا تھا اس کو اور لینے کی خاطر یہ کام کیا گیا۔ شاید اس کے اندر ایک ایڈیشنل بینیفٹ یا ایڈیشنل ایڈوانٹیج وہ یہ لینا چاہ رہے تھے کہ ہرمز کو بھی اعلان کر دیا جائے کہ ایران نے مکمل طور پہ اپنا جو کنٹرول تھا اس کو واپس، جسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو اینٹی پہ ڈال دیا، یعنی اب انہوں نے وہ جو سچویشن بنائی تھی وہ نہیں اب رہی، اور اب کھلم کھلا تجارت کی اجازت ہے۔ وہ ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہوا۔
اب دونوں سائڈز نے اسی کو استعمال کیا ہرمز کو کہ اس معاہدے سے بچنے کے لیے. ایران کی طرف سے کیا مسئلہ تھا؟ یہ 1 اور 9 کی بات نہیں تھی. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران چونکہ جس تباتر کے ساتھ رابطہ چاہیے تھا اپنے لیڈرز کے ساتھ پیچھے بیک ہوم ایران کے ساتھ کہ بات یہاں تک آپ پہنچی ہے اور ہم اس کو اب آگے کہاں پہ یا سائن کریں یا نہ کریں، تو وہ چونکہ ہو نہیں پا رہا تھا اس لیے وہ بات وہیں پہ رکے ہوئے تھے. اور ایٹ اے سرٹن ٹائم ایز اے اسٹریٹجی امریکنوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اٹھاؤ اور یہاں سے چلو. مجھے لگتا یوں ہے کہ جہاں پر اتنی باتیں ہو چکی ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک ونڈو کھلی رہ جاتی ہے معاملات کو آگے لے جانے کی. لیکن اب مجھے ایک اور چیز کی طرف جانے دیجیے. جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو ٹاکس تھیں، اب میں یہ بات اپنے اندازے کے مطابق بات کر، میرے حال میں اگر ان کو اسٹرکچر مختلف طور پہ کیا جاتا تو بہت ہی ہم بہتر نتائج حاصل کر پاتے. اسٹرکچرز کی کیا ضرورت تھی؟ اسٹرکچرز کا یہ ضرورت تھی کہ جب اتنے اچھے مل گئے تو بجائے ایک میکسیمم گینز حاصل کرنے کے کہ یہیں پہ جوہری معاہدہ بھی ہو جائے، یہیں پہ ہرمز بھی ختم ہو جائے، یہیں پہ پراکسیز کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے، اس کی بجائے اگر ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے 3 گروپ بناتے، ایک جوہری معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، ایک اسرائیل کے معاملات یا فار دیٹ میٹر وہ جو پراکسیز کا معاملہ ہے، اور ایک ہرمز کا معاملہ، تو ہم بڑے حد تک یہ معاملات بڑے گروپ کے اندر بڑی قوتوں کے ہاتھوں میں دے سکتے تھے، یورپ، چین، روس وغیرہ، اور پھر اس کے بعد یہ جو 2 ان کی متحارب سائٹس تھیں. لیکن ہم نے شاید وہ نہیں کیا اور ہم نے دیکھا کہ اتنا بہتر طریقے سے معاملات چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم نتائج پہ آج رات کو ہی پہنچ جائیں، جو کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت ایک زیادہ بڑی چھلانگ تھی ہماری اپنی پہنچ سے اور شاید ان کی پہنچ سے بھی. وہاں پہ جا کے معاملات خراب ہوئے. ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے تھی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو جنگ بندی ہے اس کو طول دیا جاتا اور ہرمز کا بندوبستی نظام کھلا رکھنے کا شور کرایا جاتا. اگر ہم یہ 2 چیزیں حاصل کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ ہماری اسلام آباد ٹاکس، اسلام آباد ایکارڈ بن کے ایک بہت بڑی کامیابی کی شکل میں آتی. پھر وہ جو بڑے گروپ تھے وہ ان بڑے بڑے مشکل معاملات کو حل کر لیتے. عام طور پر ان میں بہت وقت لگتا ہے، ایک رات میں ہونے والی یہ چیزیں نہیں تھیں اور بڑی گہری اور جسے کہتے ہیں گمبھیر چیزیں تھیں. اس میں بڑے گروپس کا شامل ہونا بہت لازمی تھا، بڑی ایجنسیز کا شامل ہونا لازمی تھا، IAEA وغیرہ کی، یہ جو میں نے پہلے بھی بات کرتا رہتا ہوں. تو بہر صورت ہم نے وہ رستہ نہیں اختیار کیا. امید ہے کہ اب جب یہ ملے، اب کیا خبر کیا آ رہی ہے کہ وہ کنگ فلانا آئے گا، وہ فلانا وہاں سے پریزیڈنٹ آئے گا. میرا خیال ہے اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. پہلے آپ ایک ورکنگ لیول کے اوپر ان معاملات کو طے کریں، فارن منسٹرز کی لیول کے اوپر واپس کریں اور پھر آہستہ آہستہ معاملے کو آگے لے کے چلیں. اور میری سجیشن یہی ہوگی کہ جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں پہلے دن سے، اس کو منیمل طریقے سے آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیے. ایک دم سے بڑی چھلانگ لگانے سے معاملات پھر لگتا ہے کہ جیسے فیل ہوگا. درست ہو گیا. بڑا زبردست پوائنٹ رکھا ہے کہ اسٹرکچر کر لیا جاتا، جو منیمم اتفاق ہوتا اس کو رکھتے ہوئے اور میکسیمم کے لیے باتوں کو آگے بڑھا دیا جاتا. حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں کیا اگلا مذاکراتی دور جس کے اوپر بہت بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بیک اینڈ پر مسلسل اور مستقل رابطہ ہے اور پاکستان بھی مستقل انگیج کیے ہوئے ہے مڈل ایسٹرن، امریکہ اور ایران کو، اگلا دور واقعی بریک تھرو لائے گا یا کسی بریک ڈاؤن کی طرف بھی لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں عائشہ، آپ کا آخری جملہ بڑا دلچسپ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی معاہدے میں واقعی صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے. دیکھیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا انچ ہوتا ہے ان معاملات میں. ہم کوئی درجی ورجی تو نہیں ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا انچ کتنے کلومیٹر کا ہے، سر یہ پھر میں بتاؤں گا. سر یہ عباس عراقچی صاحب ہے، وزیر خارجہ انہوں نے انچ کہا کہ 80% معاملات ہو گئے تھے، چند انچ رہ گئے. اچھا، پھر ان سے پوچھیں آپ کہ بھائی تمہارا انچ کتنا، کہ کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے. اچھا، آگے میں ایک چھوٹی سی بات پہ بات ختم کرتا ہوں. انہوں لائٹر نوٹ کہ بستر مرگ پہ دراز کسی خاتون کے شوہر نے روتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، پاگل ہو جاؤں گا. بیوی نے پوچھا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ تو اس نے کہا پاگل تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. سو میں اس سے آگے جانے کی حماقت میں نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا اور مفت مشورہ کارپوریشن ویسے بھی میں نے نہیں کھولی ہوئی. ہاں جی، ٹھیک ہے.